سمجھ لیں ایک اختلاف ہے جسے میں نے ایک جملے میں جمع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام کی جو عقیدت تھی اللہ کے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عقیدت آج اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے تو وہ بریلوی مکتب کے لوگ ہیں، لیکن نبی الاسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی جو حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث کے اندر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں جو صحابہ کرام کی حضور سے عقیدت تھی نا، وفات کے بعد اس کا موڈ چینج ہو گیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ محبت ختم ہو گئی تھی۔ وہ صحابہ جو بخاری میں آتا ہے آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے تھے، کسی صحابی نے حضور کی قبر کی مٹی نہیں چاٹی، تو کیا حضور کی وفات کے بعد حضور سے ان کی عقیدت ختم ہو گئی تھی؟ مرزا جلمی نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت تھی، اس عقیدت کو اگر دیکھنا ہو تو وہ بریلوی مکتب فکر کے اندر ہے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی حضور کے وصال کے بعد جو عقیدت تھی اس کو اگر دیکھنا ہو تو وہ اہل حدیث مکتب فکر کے اندر ہے، جن کو آج کل مرزا جلمی وہابی کہہ رہا ہے۔ آج کل جتنے اس کے نئے کلپس اور بیانات آ رہے ہیں اس میں وہابی کا ٹائٹل ہی سب کے ساتھ دے رہا ہے، اور وہابیوں کے گلے کی ہڈی اور وہابیوں کا یہ اور وہابیوں کا وہ، سب ٹائٹل مرزا جلمی آج کل ان کو وہابیوں کے دے رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کی حضور کے ساتھ جو عقیدت تھی وہ عقیدت اس وقت اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ اہل حدیث یعنی وہابیوں کے اندر، اور جو آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام کی حضور کے ساتھ عقیدت تھی، وہ اگر عقیدت کسی نے دیکھنی ہے تو وہ بریلویوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب اتنی بات تو مرزا جلمی تسلیم کر گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جس انداز سے آپ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں وہ عقیدت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو اہل سنت بریلویوں کے اندر ہے۔ اس کو کہتے ہیں الفضل ما شہرت بالاعداء، فضیلت وہ ہے جو مخالف بھی مانے۔ تو مرزا جلمی اہل سنت و جماعت بریلویوں کا کٹر مخالف اور دشمن ہونے کے باوجود اس بات کو تسلیم کر گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو اہل سنت و جماعت کو عقیدت، محبت، مودت اور جو تعظیم کا معاملہ ہے بحمد تعالیٰ، وہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے ملتا ہے، جو حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام حضور کے ساتھ عقیدت کرتے تھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی آپ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت حیات طیبہ میں اور تھی اور آپ کے وصال اقدس کے بعد تبدیل ہو گئی تھی، اس میں چینجنگ آ گئی تھی، اس میں فرق آ گیا تھا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نعوذ باللہ تعالیٰ آ گئی تھی، یا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد حضور کے ساتھ اسی طریقے سے عقیدت رکھتے تھے جس طرح آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں رکھتے تھے۔ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ کی عقیدت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عقیدت کس طرح کی تھی۔ صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات سے برکت حاصل کرتے۔ آپ علیہ السلام پانی میں ہاتھ لگا دیتے تو صحابہ اکرام برکت کے طور پر اس کو استعمال کرتے۔ آپ علیہ السلام کے منہ مبارک سے صحابہ اکرام برکت حاصل کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی اس قدر عقیدت تھی آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں کہ صحیح بخاری میں 2732 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث متعدد طرق کے ساتھ صحیح بخاری میں اور مقامات پر بھی موجود ہے کہ جس وقت عروہ بن مسعود ثقفی مشرکین مکہ کے نمائندہ بن کر حدیبیہ کے مقام پر آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت کس طریقے سے تھی، تو وہ منظر عروہ نے دیکھا اور دیکھ کے وہ منظر جا کے مشرکین مکہ کے سامنے بیان کیا اور کہا لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری و نجاشی، بخدا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، قیصر، کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا،
ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ کس طرح تعظیم کرتے تھے؟ عروہ کہتے ہیں ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ مبارک سے تھوک گراتے ہیں، بینی مبارک سے رطوبت بھی باہر گرانے کا ارادہ فرماتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر جا کے گرتی ہے، اور پھر اس کے بعد صحابی کیا کرتا ہے؟ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ صحابی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دہان مبارک سے، ناک مبارک سے نکلنے والی رطوبت کو اپنے جسموں پہ اور اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ اکرام کی آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ عقیدت تھی، اور اس کے اور کئی پہلو اور کئی اس کے مظاہر ہیں کہ صحابہ اکرام اس طریقے سے آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، محبت اور تعظیم کرتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی وصال اقدس کے بعد کیا صحابہ کی اس عقیدت اور محبت میں فرق آ گیا تھا؟ وہ تبدیل ہو گئی تھی؟ تو ہرگز نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں، منسوب چیزیں، تبرکات، آپ کے بال مبارک، آپ کے مبارک کپڑے، آپ کے ناخن مبارک، اور آپ علیہ السلام کی قبر پر انوار سے بھی برکت حاصل کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں 3700 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہادت کے وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگ کے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار کے پاس دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت دی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے خوشخبری سنائی، تو صحیح بخاری کی 3700 نمبر حدیث میں یہ الفاظ ہیں، قال الحمدللہ ما کان من شیء اہم الی من ذالک۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی شے اہم نہیں تھی جو آج مجھے چیز مل گئی ہے کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار کے قریب دفن ہونے کی جگہ مل گئی۔ اس حدیث پر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں یہ لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار کے قریب دفن ہونے کی جگہ کیوں مانگی؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے قرب و جوار کی برکتیں حاصل کی جائیں، آپ کی قبر شریف سے تبرک حاصل کیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی یہ عقیدت تھی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد یہ حدیث جو پڑھنے لگا ہوں مستدرک حاکم میں اور مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح قرار دیا اور امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ مستدرک حاکم میں 8449 نمبر ہے۔ مروان بن حکم جب روزہ رسول پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اقبل مروان یومن فوجد رجلا واضعا وجہہ علی القبر، ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر انوار پہ رکھا ہوا ہے، یعنی اس طرح حضور کی قبر پر انوار پہ اس نے اس طرح چہرہ رکھا ہوا ہے۔ تو فاخذ برقبتہ، مروان نے اس شخص کو گردن سے پکڑا اور کہا کہ تو جانتا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ فاقبل علیہ فاذا ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا اوپر تو وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ میزبان رسول صحابی رسول سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے کہا جئتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم آت الحجر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار سے بطور تبرک برکت حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں کہ اپنے چہرے کو نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار پہ رکھا ہے۔ یہ 8749 نمبر المستدرک الصحیحین میں، اور یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں
اسی مضمون کی ایک اور حدیث سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذکر کی ہے 5694۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، یصلی عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، کیوں؟ برکت کے لیے۔ فخرج مروان بن الحکم، مروان بن حکم نکلا، دیکھا اور آ کے حضرت اسامہ سے کہنے لگا تصلی الی قبرہ، تم نبی پاک علیہ السلام کی قبر کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت اسامہ نے کہا انی احبہ، میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یعنی حضور کی قبر پر انوار کے قریب ہو کے میں نماز حضور کے ساتھ محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، یعنی بطور تبرک، فیض لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے، اور اس قبر پر انوار کے پاس میں نماز پڑھتا ہوں، میری حضور کے ساتھ محبت ہے۔ تو مروان پھر اس نے کوئی کبھی الفاظ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے، تو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انک آذیتنی و انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش، فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے اذیت دی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت فاحش کو، متفحش کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے مبغوض رکھتا ہے۔ تو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد حضور کی قبر پر انوار کے ساتھ کیا کہ حضور کی قبر کے قریب ہو کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، برکت کے لیے، تبرک کے لیے۔ اسی طرح المصنف لابن ابی شیبہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اس حدیث کو لے کے آئے، امام بیہقی دلائل النبوہ میں لے کے آئے، سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر انوار پہ حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد کی بات ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہونے کے قریب ہے، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خواب میں اپنی زیارت کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال عمر کے پاس جاؤ، عمر کو میرا سلام کہنا اور جا کے کہنا بارش برسا دی جائے گی۔ سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد حضور کی قبر پر انوار پہ حاضر ہو کے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عریضہ پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا، بارش کی دعا کر دیں، آپ کی امت ہلاک ہونے کے قریب ہے۔ اور یہ حدیث المصنف لابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں صحیح قرار دیا، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس حدیث کی جو سند ہے المصنف لابن ابی شیبہ میں، یہ سند ہے ابو حازم، وہ سلیمان بن مہران آمش سے بیان کرتے ہیں، اور آمش ابو صالح زکوان سے بیان کرتے ہیں۔ اس سند کے اوپر حافظ ابن حجر عسقلانی نے، یہ فتح الباری کا مقدمہ ہے، اس میں صفحہ 397 پہ اس سند کے اوپر کلام کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ ابو معاویہ ہوا محمد بن خازم عن العامش سلیمان بن مہران عن ابی صالح زکوان تقرر کثیرن، کہتے ہیں یہ سند بخاری میں کثرت کے ساتھ، بار بار تکرار کے ساتھ ذکر ہوئی ہے، وہو من اصح الاسانید، اور آمش والی یہ جو سند ہے فرماتے ہیں یہ اصح الاسانید ہے، سب سے صحیح ترین سند ہے، جو آمش والی سند ہے صحیح بخاری میں بار بار یہ ذکر ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس سند کو سب سے صحیح ترین سند قرار دیا ہے، جو کہ المصنف لابن ابی شیبہ اور دلائل النبوہ وغیرہ دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور ابن حجر عسقلانی نے اور امام ابن کثیر نے اس کو صحیح قرار دیا۔ صحابہ کرام کی نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ اس طرح حضور کی قبر شریف کے ساتھ عقیدت تھی۔ اور پھر علامہ سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا، اس کی جلد نمبر 4 ہے، اور جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 182 پہ ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے،
اور لکھا رواہ ابن عساکر بسند جید عن ابی درداء، سند جید کے ساتھ ابن عساکر نے اس کو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث لمبی ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں چلے گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال ہمیں ملنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً رخت صبر باندھا اور نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار پہ حاضر ہوئے۔ فاتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار پہ حاضر ہوئے۔ فجعل یبکی عندہ ویمرغ وجہہ علیہ، نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار پہ حاضر ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اپنا جو منہ ہے، اپنا سر مبارک ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار کے ساتھ اس طریقے سے وہ قبر پر انوار کے ساتھ مل رہے تھے، لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہے صحابہ اکرام کی عقیدت؟ نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد بحمد تعالیٰ وہی ہے جو حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ کی عقیدت تھی۔ اور مرزا جلمی اس عقیدت کو تقسیم کر رہے ہیں حضور کے حیات طیبہ اور حضور کے وصال کے بعد کے ساتھ، کہ حضور کے حیات طیبہ میں عقیدت اور تھی اور وصال اقدس کے بعد عقیدت اور تھی۔ صحابہ اکرام کی جو عقیدت نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں تھی وہی آپ علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد تھی۔ اس کے علاوہ کتنے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت و محبت رسول کے مظاہر ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد صحابہ اکرام نے حضور کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا مبارک جبہ تھا، وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے مبارک جبے کو پانی میں بھگوتی، جو پانی بچتا تھا ہم مدینہ شریف کے بیماروں کو شفا کے لیے پلاتی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور کے جسم پاک سے مس ہونے والے کپڑے سے صحابہ اکرام کی عقیدت اور اس سے تبرک اور برکت کا وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اظہار کرتے تھے اور برکت لیتے تھے۔ یہ کتاب الثقات ہے امام ابن حبان کی، اس میں کتاب الثقات کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 7 پہ یہ روایت نمبر 13 لے کے آئے کہ ابن ابی ذئب فرماتے ہیں رأیت ابن عمر، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ان کو دیکھا، وضع یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المنبر ثم وضعها علی وجہہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی مسجد شریف میں حضور کے منبر کے قریب جاتے، جس لکڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے عبداللہ بن عمر اس لکڑی پہ اس طرح ہاتھ پھیرتے اور ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ مل لیتے تھے۔ حضور کے وصال کے بعد اس لکڑی کے ساتھ ان کی عقیدت دیکھیں، جو لکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پاک کو مس ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام حضور کے ساتھ اس طرح عقیدت حضور کے وصال کے بعد بھی کرتے تھے۔ اور آخر میں ایک اس شخصیت کا حوالہ پیش کروں گا کہ جن سے مرزا جلمی کو بہت زیادہ چڑ ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ ان کی کس قدر عقیدت تھی، اس کا ایک حوالہ حافظ ابن عبد البر کی کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب صفحہ نمبر 670 اور اس میں ترجمہ نمبر ہے 2346، اس کے تحت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وصیت نامہ ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت آپ کا وقت وصال قریب تھا تو نبی پاک علیہ السلام کے کچھ تبرکات ان کے پاس تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک کپڑا امیر معاویہ کو دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے منہ مبارک اور آپ علیہ السلام کے ناخن مبارک تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو انہوں نے وقت وصال اپنے خاندان کے اپنے گھر کے افراد کو جمع کیا اور کہا کہ جس وقت میرا وصال ہو جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے جو کپڑا مجھے دیا تھا یہ کپڑا میرے کفن کے نیچے میری جلد کے ساتھ اس کو رکھ دینا، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک اور حضور کے ناخن مبارک ہیں، خذ ذالک الشعر والاظفار فاجعلہ فی فمی، ان بالوں کو اور ان ناخنوں کو میرے منہ میں رکھ دینا اور میری آنکھوں پہ رکھ دینا، ومواضع السجود منی، اور میرے جو سجدہ کرنے کے جو جگہ ہیں ان پر رکھ دینا، فإن نفع شیء فذاک، اگر مجھے کسی چیز سے نفع ہوگا تو اس سے ہوگا، وإلا فإن اللہ غفور رحیم،
ورنہ اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات بخشنے والی مہربان ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے وصال کے بعد حضور کے تبرکات سے، حضور کی ذات سے اس قدر عقیدت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں فوت ہو جاؤں تو میرا یہ حضور کے تبرکات میرے آنکھوں پہ، میرے منہ پہ رکھ دینا، میری بخشش ہوگی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تبرکات کی وجہ سے ہوگی۔ اور مرزا جرمی کس انداز سے جو ہے وہ اپنا کارروائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کی جو عقیدت جو ہے وہ حضور کی حیات میں تھی وہ بریلویوں کے اندر ہے، اور جو وصال کے بعد تھی وہ وہابیوں کے اندر ہے، جبکہ صحابہ کرام کی جو عقیدت حضور کی حیات طیبہ میں تھی وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد بھی تھی، اور بحمد تعالیٰ اس کا حصہ ہی اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت بریلویوں کو عطا فرمایا کہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، عقیدت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی تعظیم، تبرکات کا احترام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت میں عظمت کے اظہار کی خاطر 14 صدیاں گزر جانے کے بعد 15ویں صدی میں وہ عقیدت اور محبت کا اظہار جو صحابہ اکرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کے تبرکات کے ساتھ کرتے تھے، بحمد تعالیٰ آج سنی بریلوی اللہ کے فضل و کرم سے وہی اظہار محبت اور وہی اظہار عقیدت اور تعظیم کرتے ہیں۔